बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बन गए, तीसरी चौथी पाँचवीं और इससे भी ज़्यादा शायद वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको इतनी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की ज़रूरत है। पहले बन गए थे तो अब ही उनका ऐसा सिलसिला चलेगा जो किसी ने 3 मरतबा भी वज़ारत उज़्मा के दौरान नहीं देखा होगा। 2 मरतबा को बंदा वज़ीर आज़म बनता है। अगर पाकिस्तान में किसी वज़ीर आज़म को 5 साल पूरे करने दिए जाएँ तो 10 साल बनते हैं। अभी तक किसी भी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में 5 साल पूरे नहीं किए। अगर शहबाज शरीफ साहब को लगातार 15, 20, 25 साल वज़ीर आज़म रहने का मौका मिल जाता है तो फिर किधर गई बारी 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा या 5 मरतबा का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बाइख्तियार कितने हैं, इतने ज़्यादा बाइख्तियार हैं कि कल सुहेल अफरीदी जो वज़ीर आला परसों बने थे, परसों उन्होंने हल्फ उठाया था, कल वो इमरान खान से मुलाकात के लिए चल पड़ते हैं। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। मैंने कहा कि जनाब बहुत अच्छा, मुबारकबाद कबूल कर ली, मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दरकार है। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा पूछ के बताता हूँ। ये उनकी तरफ से 2 मरतबा कहा गया कि पूछ के बताता हूँ। वो कहते हैं लेकिन उसके बाद नहीं बताया गया कि उन्होंने किससे क्या पूछा। वो कहते हैं मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली और वहीं से इस्लामाबाद आए, रावलपिंडी आए, पेशावर से चले अडियाला जेल तक पहुँचे, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बात की, वापस चले गए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म साहब कितने ज़्यादा बाइख्तियार हैं या फिर बेबस हैं, ये आप खुद अंदाज़ा कीजिए, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि पूछ के बताता हूँ, कैसे पूछना था। यही वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन मार्का आराई जारी है। अफ़गानिस्तान की तरफ से बार बार पाकिस्तान पर हमला किया गया, पाकिस्तान ने जवाब दिया तो परसों तालिबान के कहने पर सीज़ फायर हो गया था 48 घंटे के लिए, लेकिन इन 48 घंटों में भी ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान पर उन्होंने फिर से हमला कर दिया और पाकिस्तान ने जवाब में फिर उनके 50 लोगों को मार दिया जो हमला करने के लिए आए थे। इस हवाले से थोड़ी सी खबर आपके सामने रख देता हूँ। मेहमान सीज फायर का फ़ायदा उठाकर दरअंदाजी की नाकाम कोशिश की गई, 50 खारिज हलाक हो गए, दीगर वाक़यात में 34 लोग मारे गए। खारिज अफगानिस्तान से दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ सर अंजाम देने के लिए आए थे। ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। मेहमान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 48 से 50 खारिज को जहन्नम वसल किया। ऑपरेशन के दौरान कई खारिज जख्मी भी हुए। फुटेज में ऑपरेशन शुरू होने से पहले खारिजियों की मूवमेंट को देखा जा सकता है, ये सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से कहा गया है। अब चलते हैं शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह से वो हमें बेबस नजर आए, लेकिन यहाँ पे वो मसल दिखाते हुए शहबाज शरीफ साहब नजर आ रहे हैं, कैसे अपने डौले दिखा रहे हैं, कैसे अपने मसल दिखा रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है अफगानिस्तान तालिबान ने भारत के एमा पर हमला किया, फील्ड मार्शल की क़यादत में मुंह तोड़ जवाब दिया। ये वज़ीर आज़म साहब की तरफ से अफगानिस्तान को मसल दिखाते हुए कहा गया है। और इन्होंने इजाज़त कैसे लेनी थी, कैसे पूछना था कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात करवा दी जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये है डोगर कोर्ट। डोगर कोर्ट में कल एक मरतबा फिर इमरान खान का केस था। 9-10 महीने के बाद केस था और उम्मीद की जा रही थी तहरीक इंसाफ की तरफ से कि इमरान खान को यहाँ से रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन फिर हुआ क्या, दूसरी तरफ कोर्ट के अंदर भी तोशा खान की समाअत हुई, वो भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। वहाँ पे जज साहब कहते थे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फैसला सुना दूंगा। ये अर्जमन साहब जज हैं, तो उनकी तरफ से मामला ले जाया गया 29 अक्टूबर तक। इस महीने की 29 तक समाअत को मुलतवी किया गया। इस दौरान एक मरतबा फिर इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस केस में तोशा खाना 2 में इमरान खान को सजा हो जाएगी, तो फिर डोगर साहब एक्शन में आएंगे तो इमरान खान को रिलीफ दे दिया जाएगा और इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। तो डोगर साहब की कोर्ट में क्या हुआ, डोगर साहब ने अपनी ही कोर्ट से दौड़ लगा दी। कैसे वो निकल गए वहां से, इमरान खान के वकील वहां पे गए तो पता चला कि जज साहब किसी डिनर में चले गए हैं, किसी दावत में चले गए हैं, इसलिए अदालत नहीं आ सकते। तो इससे अंदाजा कीजिए कि अदालतों की कितनी ज्यादा तौकीर है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, अदालतों की बहुत ज्यादा तौकीर है, जजों की भी बहुत ज्यादा तौकीर है, लेकिन जहाँ पे इमरान खान आ जाते हैं तो फिर मामला इसके बारक्स हो जाता है। बात हम जिस तरह से अदलिया और जजों की कर रहे हैं, उधर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से कंप्रोमाइज हुई है 26वीं आईनी तरमीम
کے بعد عدلیہ جس طرح کی رہ گئی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. آئینی بینچ بن چکا ہے. جس بندے نے منصور علی شاہ نے چیف جسٹس بننا تھا ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا اور ان کی جگہ پر یا آفریدی صاحب آ گئے، اور ادھر امین الدین صاحب اپنی ایک عدالت سجا کے بیٹھے ہیں. وہ اجازت بھی دی گئی ہے، وہ عدالت بھی بنائی گئی ہے، آئینی کورٹ بنائی گئی ہے، آئینی بینچ بنایا گیا ہے اسی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت. جس طرح سے عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ اور نیچے والی ساری عدالتیں کنٹرول ہو چکی ہیں، اسی طرح سے سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہوئے اس میں حامد خان گروپ کو شکست ہوئی ہے اور دوسرا گروپ آسما جہانگیر گروپ وہاں پہ جیت گیا ہے. توصیف صاحب جیتے ہیں جبکہ ہارون رشید صاحب ہار گئے جن کا تعلق حامد خان گروپ سے تھا. کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بڑا کام کیا ہے اعظم نذیر تارڑ نے اور آسن بھون نے. آپ کو پتا ہوگا کہ آسن بھون بھی کبھی ڈوگر کوٹ کا حصہ رہے ہیں، یہ بھی جج رہے ہیں. یہ والے ڈوگر سرفراز ڈوگر نہیں بلکہ عبدالحمید ڈوگر. افتخار محمد چودھری صاحب کو گھر بھیجا گیا تھا، عارضی طور پر وہ گھر گئے تھے پھر بحال ہو گئے تھے. اس دوران حمید ڈوگر صاحب کو چیف جسٹس بنایا گیا اور جن ججوں کو وہ سامنے لائے تھے جو انہوں نے جج نے بھرتی کیے تھے ان میں آسن بھون بھی شامل تھے. لیکن پھر جیسے ہی افتخار محمد چودھری صاحب کا دوبارہ سے دور آتا ہے، بحالی ہوتی ہے، تو پھر 100 سے زیادہ ججوں کو گھر بھجوا دیا جاتا ہے. ان میں آسن بھون صاحب بھی شامل تھے. کہاں وہ بھون صاحب جو جج بنے نکال دیا گیا. آج ایسی صورتحال ہے کہ وہ پوری کی پوری سپریم کورٹ کو، سارے ہائی کورٹ کو مینج کر سکتے ہیں اور وہاں پہ سپریم کورٹ بار کے جو الیکشن ہوئے ہیں تو جس طرح سے جیت لیے گئے، وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پیسہ جیتا ہے، پلاٹ جیتے ہیں، فنڈ جیتے ہیں. اتنے زیادہ فنڈ دے دیے کہ پورے کے پورے ایک گروپ کو نیچے سے اٹھا کے اوپر بٹھا دیا گیا. جیسی اوپر عدلیہ جیسا منہ ویسی چپیڑ وہاں پہ نظر آئی ہے. اگلی خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اندر اچانک سے ابال اٹھ کھڑا ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے، یہ جو حکومت ہے، یہ بالکل ناجائز ہے اور اس کو ہم گھر بھجوا کے دم لیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے اندر ابال تب اٹھا جب اس پارلیمنٹ کی آدھی مدت تقریباً پوری ہونے والی ہے. آدھی مدت شہباز شریف نے پوری کرنی ہے اور باقی آدھی مدت بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے پوری کی جائے گی. یہ ندیم افضل چند کی طرف سے کہا گیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مابین یہ طے پا گیا تھا کہ آدھی مدت کے لیے یہ، آدھی مدت کے لیے وہ، اور ہمیں نون لیگ کی طرف سے کہا گیا کہ پہلے بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنوا لیا جائے. لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ، پہلے آپ، پہلے آپ. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کی مار، اب کی مار، اب کی مار. تو لگتا نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون والے حکومت چھوڑیں گے. بہرحال چند صاحب کی طرف سے یہ چند چڑھایا گیا ہے کہ پہلے ہم نے کہا کہ مسلم لیگ نون والے باری لے لیں اور اس کے بعد ہماری باری آ جائے. تو اس میں عرصہ کتنا رہ گیا ہے؟ اگلے سال مارچ میں یا اپریل کے شروع میں یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس میں پورا 1 سال بھی نہیں بچا کہ بلاول بھٹو زرداری کی رجیم آ جائے گی. اس کے بعد دیکھتے ہیں جس طرح سے شہباز شریف صاحب تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، 5ویں مرتبہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اس طرح بنیں گے یا پھر شہباز شریف صاحب کنٹینیو کریں گے. لیکن جس طرح سے شہباز شریف صاحب سارا کچھ کر لیتے ہیں تو اس سے نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب کی چھٹی کروائی جائے گی، کیونکہ ان کی طرح معاملات کوئی اور ٹیکل ہی کر سکتا. اور پھر دیکھیں کہ گارڈین میں ایک کالم شائع کیا گیا ہے جس میں شہباز شریف کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے تو ٹرمپ کو بھی مینج کر لیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا کہ ٹرمپ کو سنبھالنا صرف شہباز شریف کو آتا ہے. برطانوی اخبار پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا معترف ہو گیا. ٹرمپ کی تاخیر ان کے لیے بے ساختہ تبصروں اور غیر رسمی رویے کے باوجود شہباز شریف نے سفارتی مہارت کا شاندار مظاہرہ کیا. شہباز شریف واحد رہنما جنہوں نے ٹرمپ کے رویے کو مؤثر انداز میں سنبھالا. اپنی تقریر میں امریکی صدر کی دل کھول کر تعریفیں کی. کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جس طرح سے تعریف کر رہے تھے ٹرمپ کی، بس یہ کہتے رہ گئے مولا خوش رکھے. اور ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے نیفے میں چموٹا بھی ہو، خاموشی سے ان کو پکڑا دیتے اور پھر ٹرمپ صاحب یہ سنتے ہی جب یہ کہتے کہ مولا خوش رکھے، ان کو 1-2 چموٹے وہ لگا دیتے. شغل میں، مذاق میں. مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ چوری کا مینڈیٹ ناقابل قبول ہے، کارکن اسلام آباد جانے کی تیاری کریں. ساتھ ہی ان کی طرف سے کہا گیا کہ اب فیصلے ایوان نہیں میدان میں ہوں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا ہو گیا؟ کیا مسئلہ ہوا؟ کیا معاملہ ہوا کہ اتنی مدت کے بعد ان کو یہ احتجاج یاد آ رہا ہے؟ کل کی بات ہے، یہ محاورتاً کل کی بات نہیں ہے
بلکہ پریکٹیکلی کل کی بات ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کو ساتھ لے کے خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت بنوانا چاہتے تھے، لیکن راتوں رات کیا ہو گیا کہ یہ کہنے لگے کہ چوری کا مینڈیٹ ہے جو قابل قبول نہیں ہے۔ کارکنوں کو انہوں نے تیاری کا کہہ دیا ہے کہ اسلام آباد کی طرف جائیں۔ تحریک انصاف کی حکومت تھی تو مولانا فضل الرحمان اپنے کارکنوں کو اسلام آباد لاتے رہتے تھے۔ اب ان کی طرف سے پہلی مرتبہ اسلام آباد آنے کی تیاری کی بات کی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ تیاری تک رہتا ہے یا پھر مولانا فضل الرحمان کچھ آگے بھی قدم بڑھاتے ہیں، یا پھر ان کی طرف سے یہ سارا کچھ اپنا بھاؤ، اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اگلی خبر ہے ٹی ایل پی کے حوالے سے۔ مریم نواز شریف صاحبہ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہیں۔ ویسے تو ساری کی ساری حکومت پڑی ہوئی ہے، مرکز بھی پڑا ہے، پنجاب بھی پڑا ہوا ہے، اور محسن نقوی صاحب کی طرف سے بھی ایک عجیب قسم کا بیان آیا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے بڑی کوشش کی ان کے ساتھ مذاکرات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی سے آخری منٹ تک مذاکرات ہوئے مگر وہ نہیں مانے۔ ساتھ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کے ایسے مطالبات ہے کہ ہمارے فلاں لیڈروں کو چھوڑ دیا جائے، فلاں کو رہا کر دیا جائے، تو ایسے مطالبات نہیں مانے جا سکتے تھے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا، اور مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے یہ خبر بھی ہے کہ بدستور وہ اپنے گھر میں موجود ہیں، باہر نہیں نکل رہی، کیونکہ ان کو ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں ٹی ایل پی کے مشتعل کارکن ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ بہرحال ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پنجاب وفاق سے انتہا پسند جماعت پر پابندی لگانے کی سفارش کرے گا۔ دہشت گردی کے لیے اب جگہ نہیں ہے۔ انتہا پسند جماعت کی قیادت کو فورتھ شیڈول میں شامل تمام اثاثے اوقاف کے حوالے کیے، ملوث افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی عدالتوں میں مقدمہ چلائے، سوشل میڈیا بینک اکاؤنٹ منجمد کیے جائیں گے۔ یہ سارا کچھ ان کی طرف سے کہا گیا کہ اس طرح بھی کیا جائے گا، اس طرح سے بھی کیا جائے گا۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ بالکل ان کو ختم کر کے رکھ دینا چاہتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ٹی ایل پی کیسے سروائیو کرتی ہے۔ تو ٹی ایل پی کی طرف سے پہلے آج جمعے کے لیے احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن بعد میں ان کی قیادت کی طرف سے کہا گیا کہ ہم بہت زیادہ مصروف ہیں، اس لیے جمعے کے خطبات میں ہی ہم بات کریں گے۔ باقی علماء کو بھی انہوں نے کہا کہ جمعے کے خطبات کے دوران آپ ضرور ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے بات کریں، ہمارے لیے آواز اٹھائیں۔ جبکہ تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان کی طرف سے خیبر پختونخوا میں یہ اعلان کیا گیا ہے، پروگرام دیا گیا ہے کہ آج وہ احتجاج کریں تحریک لبیک پر۔ جس طرح سے عمران خان کہتے ہیں کہ ظلم ہوا ہے، جس طرح سے شہادتیں ہوئی ہیں، جس طرح سے ہلاکتیں ہوئی ہیں، جس طرح سے لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے، وہاں پہ پولیس والے بھی معذور ہوئے ہیں، پولیس والے بھی شہید ہوئے ہیں، تحریک لبیک کے لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں اور شہید بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے رکھا کہ عمران خان کی طرف سے تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کا جو اعلان کیا گیا تھا وہ واپس نہیں لیا گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔